نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن والحديث آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف، اس کا زمانہ نزول اور سبب نزول کہ یہ نازل کیوں ہوئی، تو اس کے بارے میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یہود کی وجہ پوچھی کہ یہ کنعان میں رہتے تھے تو مصر کیوں چلے گئے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، آپ کوئی بھی بات وحی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا اور بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام یعنی ان کے بھائی جو ہیں کنعان میں رہتے تھے اور مصر جانے کی ان کی وجہ کیا ہوئی تھی، اور اس کا مقصد جو ہے، سورت کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی سنائی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک وحی کے ذریعے جو بھی بتاتے ہیں وحی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سرداران قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا، مشکلات کا معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے در پر تھے، تو اس وقت پھر یہ بتانا مقصود تھا کہ اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا کہ ان کا مقصد کیا تھا، کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ نحن عصبہ، ہم ایک جتھا ہیں، 10 بھائی تھے، تو جیسے وہ طاقت رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کیں، اسی طرح آج مشرکین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں۔ تو آخر کار جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکلات کے بعد، صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ایک طاقت دے گا، ایک ریاست قائم کرے گا، اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا بول بالا کریں گے اور آپ کو عزت ملے گی۔ آخر میں ہوا کیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو عزت ملی، بھائیوں نے آ کے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی کیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کیا اور اس وقت مسلمان جو مشرکین تھے ان کو معاف کر دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام دونوں طاقت رکھتے تھے کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود انہوں نے مشرکین کو اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سزا نہیں دی، معاف کر دیا۔ تو اسی طرح جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج میں چاہوں تو انتقام لے سکتا ہوں، لیکن لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب فتح مکہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ بولے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ اب تو بدلہ لینے کا وقت ہے، لیکن آپ تو اخن کریم وابن اخو کریم، یعنی اس کا اشارہ تھا کہ آپ تو کریم ہیں، رحم دل ہیں، اور آپ کریم بھائی کے، کریم یعنی شفیق بھائی کے بھائی ہیں۔ وہ اس کا مطلب کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ وہ بھی کریم تھے، رحم دل تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور آپ بھی ان کے بھائی کریم ہیں۔
تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی مشکل ہے، مشقت ایک ٹائم ہے، آپ پہ مشکلات کا دور ہے، تو اس کو صبر سے برداشت کرنا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ جب امید اللہ پہ ہوگی اور آپ قرآن پہ اور سنت پہ عمل کرتے جائیں گے، صحیح مومن بنتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے جائیں گے، تو ایک دن وہ جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسانیوں میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ہی آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی اگر آپ دوسروں کو معاف کر دیں گے، جنہوں نے آپ کی زندگی میں طوفان برپا کیے، جنہوں نے آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کی، تو آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی ان کو معاف کر دیں گے، تو یہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ یوسف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ قرآن کی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں، کیونکہ عرب کی زبان بھی عربی ہی تھی، اور اس لیے بیان کیا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ کوئی بھی زبان جو آپ کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، اسی میں اگر آپ کو سمجھایا جائے یا کسی دوسرے کو تبلیغ دی جائے تو وہ مؤثر ہوتی ہے، وہ افیکٹو ہوتی ہے، بجائے یہ کہ آپ اگر اردو سمجھتے ہیں تو آپ کو انگلش میں بتایا جائے تو وہ مشکل ہوتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح سے عرب جو تھے ان کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن بھی عربی میں ہی نازل ہوا۔ تو یہ آیات کس لیے ہیں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، عقل سے کام لو، اچھی طرح اس کو سمجھ لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ یعنی واقعہ جو ہے، یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، ہم اس کو وحی کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا۔ یہ ایک اپنے انداز کا ایک مختلف قصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم نے انبیاء کے قصے پیچھے پڑھے ہیں اور سنے ہیں وہ مختلف تھے، اور یہ سب سے ہٹ کر ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب خواب جو ہے کہتے ہیں کہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفسانی، یعنی دبی ہوئی جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، جو آپ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے، لیکن آپ کے اندر خواہشات کچھ ہوتی ہیں، تو رات کو سوتے ہیں تو وہی خواہشات ایک خواب بن کے نظر آ جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے شیطانی، کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ آپ کو رات میں ڈر لگتا ہے، خواب میں ڈر لگتا ہے، کسی نے قتل کر دیا، کسی کا قتل ہو گیا، بلڈ دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا آپ مشکلات میں گرے ہوئے دکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ شیطانی ہوتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی شیطانی خواب آئے تو آپ نے فوراً اٹھ کر اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور استغفار کرنا ہے، تاکہ وہ جو خواب ہے شیطانی وہ اس کا اثر آپ سے زائل ہو جائے، چلا جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ رحمانی۔ رحمانی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے۔ آپ کبھی مشکلات میں ہوں اور دیکھا ہو کہ آپ دعائیں کرتے رہیں، سارا دن دعائیں، رات کو بھی دعائیں، رات کو وظائف کر کے سوئے، اور کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک الہام کی طرح سے خواب آتا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اب مصیبت ختم ہونے والی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی خواب جو ایسا آپ کو لگے کہ
फ्यूचर में वो पूरा हो जाता है और आपके लिए वो खुशी का बाइस होता है, तो वो इल्हामी होगा। जब मैं उसके बाप ने कहा, जवाब में उसके बाप ने कहा, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि उनको पता था कि भाई जो है वो ख्वाब एक ऐसा है कि भाई हासिद हैं, हसद करना ना शुरू हो जाए। अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आजार हो जाएंगे, यानी तुझे तरह तरह से मकर तेरे साथ करेंगे, चालें चलेंगे। हकीकत ये है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। और ऐसा ही होगा जैसे तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा। क्योंकि वालिद थे ना, तो जो भी हरकत बच्चे की होती हैं, आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिस बच्चे में मुख्तलिफ आदतें होती हैं, बाकी बच्चों से मुख्तलिफ होता है, तो वालिद समझ जाता है, माँ बाप समझ जाते हैं कि ये मेरा बच्चा तो बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट है और ये कुछ ना कुछ बन के रहेगा। तो ऐसा ही हुआ, बाप को पता चल गया, क्योंकि पैगंबर भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा, क्योंकि अंबिया की लड़ी है और ये भी नबी बनेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत इस तरह पूरी करेगा जिस तरह उससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। यानी इनका अगर आप शजरा नस्ब देखें कि यूसुफ बिन याकूब, यानी यूसुफ किसके बेटे? याकूब अलैहिस्सलाम के। याकूब बिन इसहाक, याकूब किसके बेटे? इसहाक अलैहिस्सलाम के। और आगे इसहाक बिन इब्राहिम, इसहाक किसके बेटे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो देखें कि पूरी जो इनकी लड़ी है, इनकी जो नस्ल है, वो अंबिया की चली आ रही है। इसी तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को समझ आ गई कि ये भी नबी बनेगा। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। लक़द काना फी यूसुफ, हकीकत ये है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि इसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हमसे महबूब है, ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। क्या है? वनहनु उसबा। उनको यही फख्र था कि हम 10 भाई हैं, इसलिए हम पावरफुल हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गया। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कभी बच्चा जवान हो जाए, बेटा बेटी जवान हो जाए और कोई ऐसी बात माँ बाप कर दे, तो औलाद क्या कहती है कि यू डोंट नो, आपको तो पता ही नहीं है, पता नहीं आप कहाँ की बहकी बातें कर रही हैं या कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो यही अंदाज जो आज का अंदाज है, यही अंदाज आज से 1000 साल पहले क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी अपने अब्बा से कि हमारे बाप तो बहक गए हैं। अब इसमें यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो इनका एक भाई था बिन्यामीन, वो छोटा भाई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे बड़े, ये एक माँ से थे और बाकी जो 10 भाई थे वो दूसरी माँ से थे। तो असल में होता यह है कि जब जाहिर बात है मुख्तलिफ माओं से बच्चे होते हैं तो कई बहन भाई आपस में हसद भी करते हैं कि अगर माँ बाप, ये हमेशा से होता है कि छोटे बच्चे हों तो वालिदैन उससे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी यानी वो तवज्जो के मरकज बने रहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं माँ बाप उससे ज्यादा देखते हैं, उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जो बड़े होते हैं वो फिर थोड़ा सा उनके अंदर हसद आ जाता है, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में आ गया। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। अब ये देखें कि तवज्जो लेने के लिए उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाह रहे हैं। क्या किसी की तवज्जो, वालिदैन की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने बहन भाइयों को कत्ल कर सकते हैं? नहीं। ये सिर्फ उनका मकर था। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना, यानी ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि चलो अब तो
اس کو یہ برائی کر لیتے ہیں، یہ گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نیک بن جائیں گے. تو ایسا سنت میں، شریعت میں جائز نہیں ہے. اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. دیکھیں ادھر سے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف باپ سے آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو بڑے اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ تو ہمارا پیارا سا بھائی ہے. اب جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں، نفرت میں، دل کے اندر تو نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، لیکن زبان پہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ خیر خواہی کے کلمے بولتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہوں، میں تو فلاں بہن کے ساتھ بڑی سچی میری محبت ہے، میری تو فلاں ہمسائی کے ساتھ بڑی پیاری محبت ہے، لیکن اندر میں حسد سے بھری ہوئی ہوں گی. یہ حالات ہیں آج ہمارے، اور آج سے 1400 سال کیا ہزاروں سال پہلے انبیاء کے بچوں کے یا پہلے لوگوں کے. ارسل معنا غدن، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا یعنی کھیل لے گا، اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے ساتھ یہ بھی ویڈیو گیم دیکھ لے گا. قال انی، باپ نے کہا تمہارا اس لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے. جس بچے سے زیادہ پیار ہو اس کی فکر بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کوالٹیز بہت ڈیفرنٹ تھی. تو کہا کہ تمہارا اس سے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اسی سے محبت کرتے تھے، باقیوں سے محبت نہیں کرتے تھے، نہیں. جو بھی بچہ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی نا کہ ہمارے اگر بچوں میں دیکھیں جو زیادہ اٹیچ، جس سے ماں باپ زیادہ ہوتے ہیں، جو نیک ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، جو آپ کی بات ہمیشہ سنے گا، آپ ایک دفعہ بھی اس کی آواز لگائیں گے تو وہ فوراً آپ کی بات سنے گا، وہ بچہ زیادہ ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ماں باپ اس کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے. پہلے ہی ان کو اندیشہ ہو گیا جب کہ تم اسے غافل ہو، یعنی تم بڑے ہو اپنے گیم میں کھیلتے رہو گے، لیکن یہ چھوٹا ہے بیٹھا رہے گا یا ادھر ادھر ہو جائے گا، تم کھیلتے پھرو گے اور اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب، انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں. ونحن عصبہ، دیکھیں پھر انہوں نے یہی بات کی کہ ہم تو ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اور یہی پلان جو انہوں نے کیا، یعنی پہلے تو تھا کہ کنویں میں پھینک دیں گے، لیکن پھینک تو کنویں میں دیا، اور ہوا کیا کہ باپ کو آگے کیا کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ باپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. وہی بات آ کے انہوں نے باپ سے کہہ دی. فلما ذهبوا به، اس طرح اصرار کر کے جب اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت پہ جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. قالوا یا ابانا، اور کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اب ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. آ کے کیا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور باپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، ہم تو بڑے سچے ہیں. قسم، یعنی کبھی بچے ایسے کئی ہوتے ہیں نا ہر بات پہ ماما قسمیں، ماما قسم سے میں تو سچی ہوں، میں قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں، میں قسم اللہ کی قسم دیتی ہوں. یہ کیا ہے، یہ بھی جھوٹ کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جو بچہ دیکھیں بار بار قسم اٹھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نہیں ہے. ہر قسم اٹھانے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِّبٍ، اور ساتھ ایک چال بھی چلی کہ وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے، اچھا صبر کروں گا
اور بخوبی کروں گا. فصبر جمیل, یہاں پہ یعنی صبر ہے اچھا صبر, بخوبی صبر, یعنی اف بھی نہیں کہوں گا, کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. تو کیا ہوا کہ اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے. یہاں ہمیں یہ بھی لیسن ملا, مشکلات آ جائیں, تکلیف آ جائیں تو فوراً اس کا ریاکشن یہ نہیں دینا چاہیے کہ وہاں پہ گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی نہیں. صبر سے کام لینا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے, اپنا معاملہ اللہ کی طرف سونپ دینا ہے. وجاءت سیارۃ, ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. اب دیکھیں کہ اندھیرا کنواں, رات کا اندھیرا, کنویں کا اندھیرا, اور ظاہری بات ہے کنویں میں پانی بھی تھا. تو دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ جس کو کنویں میں پھینک دیا گیا ہو تو کیا وہ بچ سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم اپنی عقل سے کام لیں تو ہماری عقل کیا کہتی ہے, لاجک کیا ہے کہ کون اس کو بچا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا. انسان ہزاروں خواہش کر لے کوشش کہ میں اس کو تکلیف پہنچا کے چھوڑوں گا, لیکن جب اللہ نے لکھا ہوا ہو کہ نہیں اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو اللہ اس بندے کو اس کو بچا لیتا ہے. تو اگر یہاں پہ ایک بات اور بھی کہ حسد کرنے والے 100 حسد کر لیں, وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, کسی کا نقصان نہیں کریں گے. 100 چالیں چل لیں, 100 جادو ٹونا کر لیں, جادو ٹونا حق ہے, برحق ہے, لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ جو کرنے والا ہے. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو اندھیروں سے بچانے والا, پانی میں نہ ڈبونے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھیں اس نے پانی بھی نکالا اور ساتھ بچے کو بھی نکالی, اس کا مطلب وہاں پانی بھی موجود تھا. مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے ان کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ نبی بننے والا ہے. وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر میں جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو. اب کہا جاتا ہے کہ جب عزیز مصر نے دیکھا اس بچے کو تو انہوں نے دیکھ کر ان کے اندر ایسی ان کو کوالٹیز نظر آئیں کہ یہ ایک دن ایک اچھا انسان بنے گا. یعنی کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ ہم اس سے فائدہ بھی مفید بھی ہوں گے اور اسے ایک دن آئے گا ہم اس کو بیٹا بھی بنا لیں گے. یعنی ہمارے اگر سوچ کے مطابق یہ چلتا گیا, ہمیں پتا چلا کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے تو پھر ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اب دیکھیں اس میں 3 دور ہیں. اسکالر کہتے ہیں کہ اس یوسف علیہ السلام کی جو پورا قصہ ہے اس کے 3 ادوار ہیں. پہلا دور پہلا دور یہ ہے کہ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, یعنی گھر سے وہ لے کے گئے اور کنویں تک کا دور, اور اس کے یہ بچپن کا دور, اور اس کے بعد کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے محل تک پہنچا دینا, اور اس کے بعد پھر جوانی تک. یہ ایک دوسرا دور ہے. اور ابھی ہم یہ دوسرا دور سٹارٹ ہو گیا ہے کہ جس میں وہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے تو ان کو چھٹکارا مل گیا, اب وہ کس کے پاس چلا گیا؟ عزیز مصر کے پاس. تو عزیز مصر سے یہاں سے ایک دوسرا ان کا دور سٹارٹ ہو رہا ہے. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی, کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا. اس میں کوالٹیز جو ہیں وہ
یعنی ان میں اور زیادہ بھرنی تھی، اور زیادہ اس میں ان کو نکھارنا تھا، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا کہ کیسے معاملے کو، کیسے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ ان کو ظاہری بات ہے وہ تعلیم لیں گے۔ ایک بادشاہ کے گھر میں رہ کر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کمرہ بھی دیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو، یعنی اتنا وہ ان کو پیار سے رکھتے تھے، اور تعلیم اور سب کچھ۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ حکما و علما، قوت فیصلہ، فیصلہ کرنے کی قوت، اور علم، یہ دو چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ کون؟ مصر، عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی، جس کے گھر میں رہ رہے تھے، جو اپنا بیٹا بنانے والے تھے۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اب یہاں سے کیا پتا چلتا کہ ٹریپ صرف مرد ہی نہیں کرتے، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ عورتیں بھی لڑکوں کو یا جو ہے وہ ٹریپ کرنے لگتی ہیں۔ میسج کر دیا، کال کر دی، پیاری پیاری آوازیں بنا کے بات کرنا شروع کی۔ تو یہ کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، فیس بک کھولیں، استغفر اللہ، وہاں پہ وہ بےہودگی ہوتی ہے کہ لڑکیاں خود نمبر دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ یہاں سے کیا پتا چلتا کہ عورتیں بھی، لڑکیاں بھی ٹریپ کرتی ہیں۔ اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ کہتے ہیں کہ 7 دروازے تھے اور سارے اس نے دروازے بند کر دیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک دم اس نے ٹریپ کرا، ایسا نہیں تھا، آہستہ آہستہ وہ پتہ نہیں کتنی دیر، کتنے مہینے، کتنے سال وہ ٹریپ کرتی رہی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں، اس کی ٹریپ میں نہیں آئے، اس کی قید میں نہیں آئے۔ اور ایک دن یعنی اس نے جب کھلی چال چلی کہ سارے دروازے بند کر کے بولی آ جا، ہی تلک، یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے، ہی تلک، آ جاؤ، یعنی میری بات سنو، جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، میری خواہش پوری کرو۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف نے کہا خدا کی پناہ، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، ربی یعنی میرا رب، احسن مثوایا، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، یعنی انہوں نے، میرے رب نے مجھے بچپن سے، جس نے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، میرے ساتھ برا سلوک کیا، تو وہ اللہ ہے جس نے آج مجھے اس مقام تک پہنچایا، اور میں یہ کام کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو دیکھیں کہ بند دروازوں میں جب وہ بھاگے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتا چلے گا کہ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، برائی کرنے سے اللہ اس کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آیت میں کیا ہے، اس نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، دروازے بند کر دیے، لاک کر دیے تھے، اس نے تالا لگا دیا تھا، تو کیسے کھل سکتا ہے چابی کے بغیر؟ ساتھ ہی تو پیچھے ہی تو وہ تھی، تو اللہ نے کیسے بچایا؟ 7 دروازوں سے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یوسف علیہ السلام کو بچایا؟ آگے پڑھیں، وہ اس کی طرف بڑھی، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، کیونکہ انہوں نے یہ کیا کہا تھا کہ اللہ کی پناہ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ایسا ہوا تاکہ ہم اسے بدی اور بے حیائی کو دور کریں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ
آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اب عزیز مصر کی بیوی کو نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر اتنی جلدی آ جائے گا. وہ جلدی آ گیا اور پیچھے سے سامنے ہی فوراً پکڑے گئے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے اور پیچھے بیوی اس کی بھاگ رہی ہے اور کپڑے اس نے پھاڑ دیے اور فوراً دروازہ بھی ادھر سے کھل گیا. تو کیا ہوا؟ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا کہا تھا؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء. کتنی چلاک تھی. کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے. یہ ہے چلاکیاں عورتوں کی. چلاک ہوتی ہے نا. اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. اب ہمارے دور کے جو لوگ ہیں، اب اگر ایسا ہی کوئی بندہ ہوتا تو فوراً یا تو یقین کر لیتا یوسف علیہ السلام پہ کہ یہ اپنی بیوی پہ کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، اور فوراً اس کو مارنے کے دھر پہ ہو جاتا کہ میری بیوی سچی ہے کیونکہ یہ پہلے بول رہی ہے. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے میں کہ جو سب سے پہلے بات کرتا ہے اس کو سچا سمجھا جاتا ہے. یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت دی، شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی اور یہ جھوٹا ہے. تو ہوا کیا تھا؟ اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تو عورتوں کی چلاکیاں ہیں. اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ تو عورتوں کی چلاکیاں ہیں. واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ میری بیوی جو ہے وہ چال چلی ہے، اس نے جھوٹ بول رہی ہے. یوسف اس معاملے سے درگزر کر اب کیا کہتا ہے؟ یوسف اعرض عن ھذا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں حیا والی بات نہیں تھی. وہ خود بھی کسی کے ساتھ ہوگا اس لیے اس میں حیا کی چیز ہی نہیں تھی، جس وجہ سے اس نے کہا کہ بیوی کو کوئی سزا نہیں دی، بیوی کو ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا. الٹا یوسف سے کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے درگزر کر دو، چلو اب معاملہ یہیں پہ رفع دفع کر دو، چھوڑ دو اب. اور اے عورت واستغفری لذنبک، تو اپنے قصور کی معافی مانگ لے. مطلب کیا ہے کہ یوسف سے سوری کہہ لے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یوسف سے کہہ دے کہ میں معذرت کرتی ہوں، میں نے غلط کیا. انک کنتی من الخاطئین، کہ تو ہی اصل میں خطا کار تھی. تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہمارا مرد اگر پتہ بھی چل جائے کہ عورت جھوٹی ہے، عورت ٹریپ کر رہی تھی، عورت مکر کر رہی تھی، تو کیا ایسا کریں گے؟ نہیں. فوراً یا تو طلاق یا پھر اس کے والدین کو بلا لیں گے اور بتائیں گے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی سزا تو ضرور ملے گی. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس وقت اس معاشرے میں یہ بات عام تھی کہ کوئی بھی عورت کسی مرد کو ٹریپ کرے، اپنی خواہش پوری کرے، تو اس میں کوئی آر نہیں تھی، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں. ظاہری بات ہے، بات اتنی بڑی تھی، پتہ چل گیا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ اس نے ٹریپ کر کے اس کو یہ غلطی کی ہے، بلکہ یہ بات یعنی غلطی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اس سے اتنی یہ نااہل کہ اس کو ایک بندہ بھی ٹریپ نہ ہو سکا. یعنی اس کو ٹریپ کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا چلا. یہ بات تھی. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فی دلال مبین سے مراد یہ نہیں کہ اس نے ٹریپ کر کے غلط کیا، بلکہ اس کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ تھا کہ اس کو ٹریپ کرنا ہی نہیں آیا. اگر میں ہوتی تو کر کے دکھاتی. فلما سمعت بمکرہن، اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوایا، بھیج دیا، اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی کہ اتنا خوبصورت.
اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ہاتھ انہوں نے اس لیے نہیں کاٹے تھے کہ یوسف علیہ السلام حسین اتنے تھے، بلکہ انہوں نے اس لیے کاٹے تھے کہ یہ ہماری مرم پٹی آگے کرے گا، بینڈیج کرے گا، اس لیے کاٹے تھے۔ وہ ان کی ہمدردی لینا چاہتی تھی یوسف علیہ السلام کی، تو ایسا نہیں ہوا۔ فلما سمعت قالت فذلکن، عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، یعنی اب تم نے خود بھی اپنے ہاتھ کاٹے، دیکھ لیا، یہ بے شک، یعنی اب یہ بھی تمہارے ہاتھوں میں نہیں آیا، تمہاری چال میں یہ بھی نہیں آیا، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ یہاں پہ اپنی غلطی مان رہی ہے کہ میں نے اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تو یہ یہاں میرے قابو نہیں آیا، بچ نکلا، میری چال میں نہیں آیا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ یہاں سے رب سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ رب سے مراد مصر کا جو وہ عزیز ہے، عزیز مصر، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور رب کہتے ہیں کہ اس کے کئی معنی ہیں۔ یعنی رب کا مطلب ہوتا ہے ایک تو پالنے والا، جیسا کہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، دو جہانوں کا رب، پالنے والا۔ یہاں پہ رب سے مراد ہوتا ہے کہ جو آپ کی پرورش کر رہا ہو، نگہداشت کر رہا ہو، اس کو رب بولا جاتا تھا۔ قید مجھے منظور ہے، یہ اس سے عزیز مصر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قید منظور ہے، یعنی میں اس کی چال میں نہیں آؤں گا، میں اگر یہاں پہ رہوں گا تو کتنی دیر میں اپنے آپ پہ قابو اپنے نفس کو قابو کروں گا، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی نہیں چاہتی، اور بھی عورتیں باقی بھی جو تھی عزیز مصر کی باقی جو خواتین تھی، جو اس کی کٹی پارٹی میں آیا جایا کرتی تھی، جو اس کے دوستیں تھی، وہ سب یہ چاہتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام ہماری طرف ٹریپ ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قیدہن، ان سب کا قید، ہنہ کا مطلب جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اور اسب الیہن، اور اگر تو نے ان کی چالوں کا مجھ سے دفع نہ کیا، یعنی ہنہ جہاں پہ نون کے شدے کے ساتھ جو آتا ہے نا، ان ہنہ نون کے شدے کے ساتھ، تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اتنی زبردست چالیں چل رہی ہیں، تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی اتنی یہ چالیں چل رہی ہیں، اتنا یہ ان کے مکر اور فریب اتنے سخت ہیں کہ میں ان کے مکر میں کہیں نہ آ جاؤں، تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل رہوں گا، اس لیے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا اور مجھے قید بہتر ہے۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی عزیز مصر کو پتا تھا کہ یوسف سچا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو سورۃ یوسف پڑھ کے سنائیں، ہم اپنے بچوں کو اس کی تفسیر بتائیں کہ کیسے اپنے آپ کو یہ سوشل میڈیا سے آپ بچا سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے آپ کو فیس بک سے، ٹویٹر سے اور باقی جو چیزیں ہیں اسے کیسے آپ بچا سکتے ہیں اس معاشرے میں جہاں کو ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں، یونیورسٹی، کالجز، سب یہ کیا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی لڑکی تو ضرور ٹریپ کرتی ہوگی، تو اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے،
جب انسان کو قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی تو پھر اللہ سے عالم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. جب بھی کبھی ایسی برائی میں مبتلا ہونے لگتا ہے تو فوراً اس کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کی مکر و فریب میں نہیں آتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام ان کی چالوں سے بچے. قید خانے میں وہ غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. یہ لازمی نہیں کہ اسی وقت اسی ٹائم پہ داخل ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کے بعد یا پہلے داخل ہوئے ہوں. ایک روز ان میں سے ایک نے اسے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ دو مرد داخل ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. تو جب بھی کوئی نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کی نیکی دوسروں کو نظر آتی ہے، اس کا بول چال، اس کا طریقہ دوسروں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا نیک ہے، یہ کتنا پاک باز ہے. تو جب باہر والے بھی ان کی شہادتیں دے رہے ہیں کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان کو لگا کہ یہ پوری جیل میں یہ ایک لڑکا ہے کہ جو بڑا ایک تو خوبصورت، دوسرا نیک ہے. جوانی میں جو کوئی بندہ نیک ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک طرف سے حسن اور جوانی کا جوبن ہو تو دوسری طرف مکر فریب ہو تو اس میں بچ جانا یہ کہیں معجزے سے کم نہیں ہوتا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک نیک انسان ہے اور پھر اللہ والا ہے تو کیوں نہ اس سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے. اس وقت پھر انہوں نے ان کو نیک سمجھتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی اچھا ٹھہرو تھوڑی دیر، میں بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے میری کچھ بات سنو. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، یعنی تعبیر، خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ اللہ نے مجھے دیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اب دیکھیں ساتھ ہی وہ پوچھنے کے آئے تھے خواب کی تعبیر. ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے ہم کیا کرتے ہیں، سیدھا سوال فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں. یعنی ادھر سے مسئلہ پوچھا سیدھا ہم جواب دے دیں گے کہ اس کا یہ ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کی کہ اچھا میں تعبیر تو بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے لیکن پہلے یہ میری بات سنو. کہ سیدھا انہوں نے کیا کیا، عقیدے پہ زور دیا کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کیونکہ اس وقت بھی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا. ہم ایک انسان ہیں، ہم کسی کے بندے نہیں، کسی کے غلام نہیں، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اب یہاں سے پتہ کیا چلا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں. شادی ہو، بیاہ ہو، فوتگی ہو، کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ فوراً جو ہے نا وہ تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یا صاحب السجن، اے زندہ کے ساتھیوں، یعنی قید کے ساتھیوں، جیل کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے.
یعنی ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی، ان کو رب سمجھا جاتا تھا، تو کہا کہ کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد القہار ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے. یعنی انہوں نے کچھ نام رکھے ہوئے تھے نا، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ صرف نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے، یا تمہارے بڑوں نے یا تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی کہ فرما روائی کا اقدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا ہے؟ امارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے کیا حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے. اب تبلیغ کر کے ان کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اب تعبیر بتا رہے ہیں کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا. اب یہاں سے بھی کیا پتا چلا کہ رب سے مراد کیا ہے؟ شاہ مصر یعنی عزیز مصر جو تھا وہ. تو شراب پلائے گا. رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. جس نے کہا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، تو اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. وقال للذی ظن، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا، جو کہہ رہا تھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں، بنا رہا ہوں، تو وہ رہا ہو گیا. تو اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. فلبث فی السجن بضع سنین، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں رہے. اب بضع سنین کہتے ہیں 3 سے 9 سال کے درمیان کا عرصہ ہے، یا تو 3 سال یا پھر 9 سال کے، یا 6 سال بھی ہو سکتے ہیں یا 9 سال بھی ہو سکتے ہیں. اس کے درمیان کا عرصہ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 سال بھول گیا، اس کو پتہ ہی نہ چلا 3 سال بھولا رہا، یا پھر 9 سال بھی ہو سکتا ہے کہ 9 سال بھولا رہا. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. یہ عزیز مصر کو خواب آیا تھا. تو اب وہاں پہ جو آزاد ہوا تھا جیل سے، وہاں اس کو جس بندے کو پتا چلا، کیونکہ وہ عزیز مصر کا نوکر تھا، قریبی بندہ ہو گیا، تو اب اس کو جب پتا چلا کہ یہ تو خوابوں کی تعبیر تو میں نے جب یوسف سے پوچھی تھی تو اس نے وہ بات سچ ہوئی تھی. تو اب کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. یعنی جو تعبیر کرنے والے تھے وہاں پہ بڑے بڑے جادوگر وغیرہ، انہوں نے کہا ہم اس طرح کی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، یہ تو ایسے ہی جیسے شیطانی خواب ہوتے ہیں نا، یعنی یہ تو شیطانی خواب ہیں. وقال الذی نجا منہما، ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب بھول جاتا ہے تو اس وقت یاد آتی ہے کہ جب اس کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، اس موضوع پہ بات کی جائے. اس وقت پھر اس کو ایک مدت کے بعد جب تعبیر پوچھنے کا اس کو پتا چلا کہ بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے، تو ادھر سے بھی انکار ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر، یہ خواب نہیں ہے، شیطانی وسوسہ ہے. اس کے بعد پھر اب اس کو بات یاد آئی کہ ہاں ایک یوسف بھی تھا جس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دے. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، کیا مطلب ہے؟ ایوہ صدیق، سچے.
اس کو پتا تھا کہ اس نے تعبیر بتائی تو وہ سچ نکلی. افتنا فی سبع بقرات، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. اب یوسف کا ریاکشن کیا وہ ڈانٹا انہوں نے کہ تو رہا ہوتے وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ جا کے عزیز مصر سے بتانا، اور تو اتنے سالوں بعد پھر آیا ہے، جا میں نہیں تعبیر بتاتا. نہیں، یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. یہاں پہ انہوں نے تعبیر بتا رہے ہیں، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو. جب فصلیں کاٹو تو اتنا ہی آپ نے دانے اس کے نکالنے ہیں جتنا تمہیں پتا ہو کہ یہ کھائی جائے گی، اور باقی اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. باقی جو بالیاں جو گندم ہوگی وہ اس کے سٹے میں رہنے دینا ہے، اس کو دانے میں الگ نہیں کرنا، دانے اس سے نہیں نکالنے. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے. یہ تو ہو گیا نا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ بالیں ہری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 7 سال جو ہے نا، یعنی یہ عرصہ 7 سال کھیتی باڑی خوب ہوگی، اور اس میں جو کھیتی باڑی ہوگی، فصل ہوگی، اس کو کاٹ کر بالیاں جو ہوں گی ان کو ایسے ہی رکھنا ہے، محفوظ کر لینا ہے. اتنی فصل کو گاہنا ہے، یعنی مشین میں ڈالنا ہے، یا پھر اس میں سے گندم نکالنی ہے جتنی کھانے کی ضرورت ہو، باقی محفوظ کر لینی ہے. اور دوسرا خواب جو انہوں نے دیکھا کہ ہری جو سوکھی ہوئی بالیاں، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. انہوں نے دیکھا تھا نا کہ 7 گائیں ہیں سوکھی سی، تو اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی تم نے محفوظ کر رکھا ہو. جو محفوظ کیا ہوگا جو گندم بالیوں میں ہوں گی بس وہی محفوظ رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں برانے رحمت سے لوگوں کو فریاد رسی کی جائے گی، یعنی بارش برسے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. جب بارش ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے بارش میں بالیاں، بارش میں فصل اچھی ہوتی ہے، بارش میں اناج اچھا ہوتا ہے. اگر بارش جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ قحط سالی کا عالم ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. جب تعبیر کا اس کو بتا دیا گیا تو اس نے کہا اچھا اس کو آپ میرے پاس لے کر آؤ. مگر جب شاہی فرزادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ، یعنی یوسف نے یہاں پہ جلدی نہیں کی. جب وہ لینے آئے تو یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، نہیں، جلدی نہیں کی، بلکہ کیا کہا اپنے رب کے پاس، یعنی اپنا جو عزیز مصر ہے اس کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اپنا وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اپنا جو ان پہ ایک داغ لگا تھا جس کی وجہ سے وہ جیل میں آئے تھے، کہ ان سے پوچھو کہ وہ جو ہاتھ کاٹنے والی عورتیں تھیں اس کا معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے، یعنی اللہ کو تو پتا ہے کہ میں سچا ہوں، لیکن عزیز مصر جو ہے اس سے پوچھو کہ یہ کیا قصہ تھا. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا. پھر انہوں نے بلایا ان عورتوں کو، جو عزیز مصر تھا شاہی محل میں، اس کو بلایا اور ساری عورتوں کو اکٹھا کیا گیا. پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی، جب یوسف کو تم نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت کیا ہوا تھا. سب نے یک زباں ہو کر کہا حاش اللہ، ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا، یعنی اللہ کی پناہ، ہم نے تو کچھ بھی شک بھی نہیں ہمیں بدی کا کہ وہ کوئی اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل ہی چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. اب یہاں پہ جب اس کو پتا چلا، ایسا ہی ہوتا ہے نا جب سچ کھل کے آ جاتا ہے، جب کوئی نہ مانے تو اس کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ رکھ دیا جائے کہ یہ دیکھو اپنی ویڈیو، تو پھر وہ کیا کرے گی، ہاں جا میں کیتا سی جڑا کرنا ہے کر لے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ بھی انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ ہاں
میں نہیں کیا تھا، اب پتہ تو چل گیا ہے، چلو میں مان لوں غلطی. تو اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي. یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. یہاں پہ وہ اپنے آپ کو اس جو ان پہ غلطی کا الزام لگا تھا اسے اپنے آپ کو وہ بتانا چاہ رہے تھے عزیز مصر کو کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں جو میرے پہ جو الزام لگا ہے اس سے میں بری ہو کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ امانت تھی. بیوی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں ان کو ایک اچھا بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کو اپنا بیٹے کی طرح سمجھتا تھا عزیز مصر، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے خیانت نہیں کی. وقال الملک. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، خاص کر لوں. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر بھروسہ ہے، یعنی آپ ایک ایماندار بندے ہیں اور آپ کا مقام میرے لیے ایک وزیر اور مشیر کی طرح ہے. جیسے ایک وزیر مشیر ہوتا ہے، وزارت خزانہ کہہ لے، وزیر کی طرح ہے. قال جعلنی علی خزائن الارض. یوسف نے کہا اچھا اگر تو میرے پہ اتنا ہی بھروسہ کرتا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی میرے پہ یقین ہے تو پھر مجھے ملک کے خزانہ میرے سپرد کر دیجئے. یعنی اگر میرے پہ یقین ہے تو پھر ملک کے جو خزانے ہیں وہ میرے سپرد کر دیجئے. مجھے فائنانشل ڈپارٹمنٹ میں ایک وزیر کی حیثیت سے لگا دیجئے. میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی عہدے پہ ہیں تو آپ کو اگر کوئی غلط جگہ پہ مسلط کر رہا ہے، منسوب کر رہا ہے کہ آپ فلاں کام کریں، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں لیکن اس سے بہتر میں فلاں کام کر سکتی ہوں. تو یا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے فائنانشل ڈپارٹمنٹ میں ایز اے وزیر رکھ لے، کیونکہ مجھے اس میں ایک تو حفاظت کرنے والا ہوں، میں حفاظت کروں گا خزانے کی، اور دوسرا مجھے اس کے بارے میں علم بھی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. اب یہاں پہ ان کو ایک بہت بڑا عہدہ مل گیا، وہ مختار تھا اس میں، جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یعنی وہ جس کو چاہے جو حکم دے سکتا تھا اور سارے ان کے تابع تھے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. یہ وہ دور تھا جیل سے آزاد ہو کر جب واپس آئے تو یہ دور یوسف علیہ السلام کا ایک عزت کا دور تھا، ایک کامیابی کا دور تھا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے اور اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ایک دم جب جوان ہو جاتا ہے اور کئی سال جب انسان نہیں دیکھتا تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ہی شکل میں دیکھا ہوتا ہے بھائیوں کو، تو جب وہ کئی عرصے بعد دیکھتا تو پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی میرے بھائی ہیں. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. کیونکہ وہ بنیامین کو نہیں لے کر آئے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب اگر اس کو بھی لے کے آؤ گے تو تمہیں ایک اور یعنی زیادہ ملے گا، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا.
قالو انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اس سے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم ایک پہلے غلطی کر چکے ہیں، اب ہمارے والد ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی رکھ دو، کیونکہ غلے کے عوض میں جو بھی مال تھا وہ ان کے واپس رکھ دیا گیا۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جواب کیا ملا؟ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر پھر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ یعنی جب انہوں نے مال دیکھا کہ واپس آ گیا، ہمیں جو ہمارے پیسے تھے جس کے عوض میں ہم گندم لے کے آئے وہ بھی ہمیں واپس مل گیا ہے، پھر وہ جوش میں آئے، ابا جان دیکھا ہے انہوں نے تو ہمیں وہ مال بھی واپس دے دیا ہے، ہمیں گندم بھی مل گئی ہے، اب ہم ضرور جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اب لے کے آئیں۔ ان کو امید ہو گئی کہ اب انہوں نے جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، مال بھی دے دیا، گندم بھی دے دی، اب تو ہم ضرور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی لے کے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے کر آئیں گے، یعنی اونٹ جو ہے نا وہ ضرور لے کر آئیں گے۔ ایک بھائی اگر زیادہ آئے گا تو اس کے عوض میں ہمیں ایک بار شتر یعنی اونٹ اور مل جائے گا غلے کا بھرا ہوا، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو۔ یعنی جب ہم بھی ایک گزرے ہوں، ایک مشکل کو فیس کیا ہو تو کیا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ بات ہے تو پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہو کہ میں اب اس کو نقصان اس کو نہیں پہنچائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم غیر ہی لیے جاؤ۔ ہاں اگر تم سارے ہی مصیبت میں آ جاؤ تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اس کے بارے میں مجھے تم قسم دو۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے یعنی وعدے کیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اب 11 بھائی جا رہے ہیں تو ان کو یہ بھی ڈر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ احتیاطی طور پر بھی ان سے کہا گیا تھا کہ کہیں اس قحط کے زمانے میں اگر یہ لوگ ایک جتھا بنے ہوئے یعنی ایک کٹھی جماعت 11 کٹھے جائیں گے وہاں داخل ہوں گے تو شاید انہیں لوگ شبہ سمجھے، یعنی اس پر کہ یہ گمان نہ کر لیں کہ یہ لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں، اس لیے ان کو کہا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا ہے۔ ایک تو نظر کی غرض سے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے کہ ایک ہی جتنے ماشاءاللہ 11 بھائی ایک ہی دروازے سے داخل ہوں تو کہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ نظر برحق ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ذہن میں ہو کہ کہیں لوگ ان کے بارے میں غلط خیال نہ کر لیں کہ کہیں یہ قحط کے زمانے میں لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ کہا گیا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، اور واقعہ بھی یہ ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ انہوں نے تو اپنی حیثیت سے
جو ان کے ذہن میں آیا تدبیر کرنے کو کہا, پلاننگ کرنے کو کہا, لیکن اللہ کے ہاں اللہ نے کچھ اور ہی ارادہ کیا تھا. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا, مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کو علم الغیب نہیں تھا, وہ غیب نہیں جانتے تھے. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. چھوٹا بھائی جب ملا تو کتنا مطلب کئی سالوں بعد مل کے تو بھائی کو اپنے گلے لگایا ہوگا اور بتایا ہوگا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں, اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں, یعنی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک, تو نے اب یا تیرے ساتھ سلوک کرتے رہے, اب تو نے غم نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے انبیاء کی نشانی. انبیاء میں ایک خوبی ہوتی ہے, جو پیچھے ہو گیا گزر گیا, اب غم نہیں کرنا, پچھلی باتوں کو نہیں دہرانا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے دل سے اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر دے تو ہمارے دل سے باتیں ہی نہیں جاتی. ہم کہتے ہیں میں تو اتنی سینسٹیو ہوں کہ میرے سے تو بات بھلائی نہیں جاتی, میں تو کسی کی بات بھول ہی نہیں سکتا, اس نے مجھے یہ بات کہی اور کہی کیوں کہی. کئی سالوں بعد بھی وہ ہمارے دل میں بات کھٹکتی رہتی ہے, ذہن میں وہ بات چلتی رہتی ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا. میں اس کے گھر گئی, اس نے مجھے 7 اپ نے پوچھی تھی, میں اس کے گھر گئی, اس نے مجھے اچھا کھانا نہیں دیا تھا. میں عید پہ اپنی نندوں کو اتنا کچھ دیتی ہوں, اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. یعنی اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن سے نکلتی نہیں. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کر, جو کچھ پیچھے ہو گیا اب غم نہ کر, بھول جاؤ. فلما جہازہم بجہازہم, جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا, اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا, یہ ایک اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دھوکہ دیا اپنے بھائیوں کو, اس میں ایک حکمت تھی. اور پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ قالو نفقد, سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے 1 بار شتر انعام ہے, اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. یعنی جو سیکیورٹی گارڈ کہہ لے, اس نے کہا کہ اگر تم پیمانہ ڈھونڈ کر لاؤ گے, اپنا سامان چیک کرو, اگر پیمانہ مل جاتا ہے تو میں 1 اور اونٹ تمہیں گندم کا دے دوں گا. قالوا تاللہ, ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم. تو لوگ خوب جانتے ہیں, تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. کتنے پاک بن رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا کہ جس کے بھی سامان سے جو بھی چوری کرتا تھا اس بندے کو اس کے پاس رکھ لیا جاتا تھا جس کی چوری کی ہوئی ہوتی. اس لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ سامان رکھا جائے تاکہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. یعنی اس بندے کو جس کے سامان میں نکلے اس کو آپ رکھ لینا. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. یہ قانون تھا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا. فبدأ, پھر کیا ہوا؟ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے
ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. پہلے جو 10 بھائی تھے ان کی خرجیاں، مطلب کہہ لیں کہ ایک جیسے ایک بیگ ہوتا ہے لگیج جس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں یا وہ جس میں گندم رکھی جاتی ہے، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی، یعنی بنیامین جو تھا. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یوسف نے ایک پلان کیا، اس کے مطابق ہم نے، یعنی پلان تو اللہ کا تھا تو ہم نے اس کو پورا کر دیا. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے. کیونکہ ایک جو وزیر ہو وہ کیسے اس کو رکھ سکتا ہے عام آدمی کو جو وہاں گندم لینے آیا ہو، لیکن انہوں نے پہلے ہی پوچھ لیا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، تمہارے قانون کے حساب سے اس کی کیا سزا، چور کی سزا کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ جس کے سامان میں نکلے اس کو اپنے پاس رکھ، یعنی آپ رکھ سکتے ہیں. قالوا ان یسرق، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. کتنی آسان بات کر دی کہ اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ، کیا ہوا، اس کو چھپا لیا، پی گیا. یہاں ہمارے جیسے ہوتی تو پکڑ لیتی کہ اچھا کیا میں نے چوری کی تھی. حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا، یعنی اپنے ہی اندر بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. یعنی یہ الفاظ انہوں نے اپنے زیر لب کہے، آہستہ سے کہے تاکہ وہ سن نہ پائیں. قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، عزیز اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. کس کو کہہ رہے ہیں سردار ذی اقتدار؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو، کہ اے قدر و منزلت والے، اے مقام عہدے والے، اس کو نہ رکھو، ہمارا باپ بوڑھا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. ان لہو اخن، یعنی ان لہو ابن شیخن، اس کا باپ بوڑھا ہے، شیخن کبیرن، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اس کا مطلب کیا، یہاں بھی انہوں نے فرق کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ، ان لہو کہا ہے، اس کا باپ. آپ ہم کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا پناہ خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھ لیں. اگر ہم رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا چاہتے تھے کہ چلے اتنے سالوں بعد مل رہے ہیں تو چلیں باتیں کریں گے، دکھ سکھ پھولیں گے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. کارنر میٹنگ ہونے لگی. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں. کیونکہ ان کو یاد تھا کہ ہمارے والد نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہیں وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بھائی وہی تھا جس نے، سب نے کہا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، لیکن اس ایک بھائی نے کہا تھا کہ نہیں، اس کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو. یہ تھوڑا سا نرم دل کہا جاتا ہے کہ نرم دل تھا. تو یہ وہی بھائی ہے. اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے تو اپنے باپ سے پہلے وعدہ کیا اور تمہیں پتہ نہیں تم لوگوں نے پہلے بھی کیا کیا، اور اب بھی ایسا کرنا چاہتے ہو، میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا. ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے شہزادے نے چوری کی ہے، یعنی میں بھی یہاں رہتا ہوں اور بنیامین بھی، اور جا کے والد سے کہنا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن اس نے چوری کی ہے، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے۔ یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے کہ پہلے جو وہ دھوکہ باپ کو دے چکے، اب باپ کیسے یقین کرے گا؟ انہوں نے ساتھ کہہ دیا کہ وہاں یعنی ابا جان سے کہنا کہ ہمارے ساتھ جو قافلے والے لوگ تھے ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ ہم سچے ہیں، یعنی ہمارے بھائی نے چوری کی اور عزیز مصر نے یا ان کے ساتھیوں نے وہاں اس کو رکھ لیا ہے، جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر، کیونکہ بستی سے ایک ہی قافلہ نہیں آتا تھا، مختلف قافلے مختلف لوگ نکلتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں کہ ہم سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اب یہاں پہ کیا کیا؟ باپ نے شور شرابہ نہیں کیا، فصبر جمیل، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا، یعنی پہلے یوسف پہ میں نے صبر کیا، اب بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے؟ یعنی کوئی بعید نہیں، ہو سکتا ہے میں صبر کروں تو اللہ ان سب کو ملا دے۔ یعنی آج بھی امید ہے کہ بنیامین کے ساتھ یوسف بھی کہیں اللہ مجھے ملا دے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے ساتھ سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ ایک تو صبر کیا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، اور ساتھ ہی بیٹوں سے، جب بیٹے اتنے دکھی کرنے والے ہوں، جب بیٹے اولاد تنگ کرنے والی ہو تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ صبر کریں اور پھر وہاں سے اٹھ جائیں۔ انہوں نے کیا کیا یعقوب علیہ السلام نے؟ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، یا اسفا علی یوسف، یہاں بھی یوسف کو یاد کریں، ہائے یوسف۔ حالانکہ کھویا کون ہے؟ بنیامین۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا کیونکہ دونوں غم ایک جیسے تھے، وہاں بھی یوسف کو کھو دیا اور یہاں بنیامین کو۔ تو وہ بات ان کو، کیونکہ کہتے ہیں کہ ساری عمر جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ یوسف کو یاد کر کر کے اتنا روتے تھے، اتنا ان کے ساتھ پیار تھا یاد کر کر کے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، اتنا ان کو یوسف علیہ السلام کا غم تھا کہ بینائی تک چلی گئی تھی۔ قالوا تاللہ، بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کس کے غم میں؟ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ یعنی اتنا آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں کہ اس کے غم میں یا تو خود اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیا کہا؟ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ یعنی اگر میں نے اپنے دل میں اتنا کہہ دیا کہ ہائے یوسف، تو تمہیں یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا میرا اتنا کہنا بھی؟ میں اگر بولوں پھر بھی تمہیں تکلیف ہے، اگر نہ بولوں پھر بھی تمہیں مسئلہ ہے، تو میرا سارے غم، میری ساری فریادیں کس کے آگے ہیں؟ اللہ کے۔ وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، کیونکہ نبی تھے۔ یا بنی ذهبوا، میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ۔ یہاں پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی نا امید، وہ مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار باق اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں۔ یعنی دینے کو اتنا کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑے سے چند روپے ہیں یا یہ پونجی ہے، لیکن ہمیں غلہ زیادہ دینا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ اہل و عیال، ہمارے پاس یعنی بچے بیویاں ہیں، اور ہم کو خیرات دیں۔ دیکھ لیں
جہاں عصبہ نحن عصبہ کہنے والے کہ ہم بہت بڑا جتھا ہے، آج حالت یہ ہے کہ خیرات مانگ رہے ہیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. ساتھ ہی بتا دیا، تقوی کی مار دی کہ اللہ جزا بھی دیتا ہے. قال هل علمت، یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. اب یہ دیکھیں کہ اگر بہن بھائی ایسے ہوں، ایک حالت میں آپ کو تنگ کرنے والے، تکلیفیں دینے والے، آپ پہ جادو ٹونا کرنے والے، آپ کے بزنس کو ٹھپ کرنے والے، لیکن جب اللہ نے آپ کو اقتدار دے دیا، اب وہ ان کی حالت جو حاسد ہوتا ہے کبھی بھی وہ اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ حسد میں اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، اپنے نامہ اعمال کو جلاتا رہتا ہے، اپنی نیکیوں کو جلاتا رہتا ہے. تو اب زکوٰۃ لینے تک آ گئے، خیرات تک آ گئے کہ ہمیں صدقہ بھی لگتا ہے اور اللہ صدقہ یعنی خیرات کرنے والوں کو جزا بھی دیتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو، وہی بہن بھائی تکلیف دینے والے ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ مجھے خدا کے لیے مجھے صدقہ کر دو، مجھے زکوٰۃ دے دو، یعنی مالی حالات دیکھ کر ہر بندے کے دل میں محبت جاگ جاتی ہے، جوش مارتی ہے. تو یوسف سے بھی ایسا ہی ہوا، رہا نہ گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے، جاہل تھے، یعنی تمہیں قرآن کا، تمہارے دین کا علم نہیں تھا. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ چون کر بولے کیا تم یوسف ہو؟ یعنی ایک غیر ملک، کیونکہ وہ کنعان سے آئے تھے اور یہ مصر تھا، اور اتنا دور کون کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کو پتا ہو یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. تو فوراً وہ کیا کہا انہوں نے کہ کیا یوسف ہے تو، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر، اس نے یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. مطلب کیا ہوا کہ میں نے اللہ سے میں ڈرتا رہا، میں نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا، تمہاری ہر غلطی کو میں نے برداشت کیا. آج حالت یہ ہے کہ اللہ نے میری یہ نیکی کو ضائع نہیں کیا، آج اللہ نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے، اللہ کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. یعنی فوراً اللہ کی قسم اٹھائی، ہائے اللہ یہ کیا ہم نے کر دیا، یعنی ہم نے تو بڑا برا کیا آپ کے ساتھ، آج آپ تو اتنے بڑے عہدے پہ ہو اور ہم نے کیا کیا تھا تیرے ساتھ. قال لا تثریب علیکم اليوم، ان کو پریشانی ہوئی، ندامت ہوئی کہ آج کہیں یہ اتنے بڑے عہدے پہ ہے ہمیں سزا نہ دے دے، ہمیں قید نہ کر لے. تو کیا کہا فوراً حضرت یوسف نے کہا نہو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. تو یہاں سے ہمیں بھی پتا چلا اقتدار میں ہوتے ہوئے اللہ نے آپ کو مال و دولت دی، آپ کا سٹیٹس ہائی کیا، تو اگر کوئی غریب بہن بھائی کسی وجہ سے غلطی کر دے تو فوراً اس کو معاف کر دینا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو فتح مکہ پر معاف کیا، ایسے ہی لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیا کریں کہ چلو کوئی بات نہیں، جو ہو گیا پیچھے سو ہو گیا، اب پچھلی باتیں کریدنے کا کیا فائدہ، جتنی پیچھے باتیں کریدی جائیں گی کہ آپ نے تو ایسے کیا، وہ کہے گا نہیں آپ نے ایسے کیا، تو اتنی ہی فساد زیادہ بڑھتے جائیں گے. تو اس لیے جو ہو گیا اس کے بعد معاف کر دیں، پھر سب پچھلا بھول جائیں. اللہ رحم کرنے والا رحیم ہے. اذهبوا بقمیصی، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بنائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. اب دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کو معاف کیا اور اس کے بعد اپنے باپ کے لیے قمیص دے دی تاکہ ان کی بنائی واپس آ جائے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے کنبہ کو، سارے خاندان کو میرے پاس لے آؤ، یعنی اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، جتنے بھی ہمارے یعقوب کی لڑی میں لوگ ہیں سب کو لے آؤ.
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ جہاں اتنی دیر، اتنے مہینوں، اتنے سالوں بعد ماں باپ سے بچھڑا ہوا بیٹا یا بیٹی ملے تو کیا حالت ہوتی ہے ان کی۔ تو اس وقت کہا کہ میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھا گیا ہوں۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ باپ بوڑھا سٹھیا گیا، اس کی تو عقل ہی ماری گئی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر کے لوگ بولے کیونکہ بیٹے تو ابھی قافلے اس کے ساتھ آ رہے تھے، تو جو پیچھے ان کی بیویاں تھیں کیا کہنے لگی، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہی آپ کے ذہن میں یوسف کی پیار، یوسف کی محبت آپ کے دل میں ہے، کیا ابھی اسی آپ گمراہی میں ہے۔ فلما انجا البشیر، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بنائی عود کر آئی، یعنی لوٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کے طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس نے کہا میں اپنے رب تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، یعنی میں اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا کہ وہ اللہ معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے ساتھ کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ اب سارے بھائی، سارے قبیلے والے اکٹھے ہو گئے کہ یہاں تو قحط سالی ہے، ہمارے حالات برے ہیں، اب یوسف کے پاس چلتے ہیں، وہاں ہم بڑے آرام سے رہیں گے، کیونکہ وہ بہت بڑے عہدے پہ ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ اس سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، کیونکہ اس وقت پہلے انبیاء میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی عزت کے طور پہ۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یعنی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا آج یہ اس کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ یعنی اس نے بھائیوں نے کیا کیا کہ کنویں میں ڈالا، اس کے بعد اللہ نے مجھے قید خانے سے بھی رہا کر دیا، کیونکہ کنویں کا تو باپ کو پتا تھا کہ اب پتہ نہیں کہاں گیا بیٹا، کہاں گم ہو گیا۔ اس کے بعد قید خانے کی بھی بات بتا رہے ہیں کہ خالی میں بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا بلکہ میں قید خانے میں بھی رہا، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر مخصوص تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر۔ وَأَلْقِنِي بِالصَّالِحِينَ، اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، یعنی نیکوکار کے ساتھ ان کی صحبت حاصل کرنا یہ بھی ایک دین کی طرف انسان کو لے کے آتا ہے۔ جب انسان کسی نیک کی صحبت لیتا ہے، کسی نیک انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گویا وہ آہستہ آہستہ دوسرے کو بھی نیکی کی طرف لے آتا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ،
مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن میں سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ تعالی پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبر کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا آپ بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور ان لوگوں نے سن کر نہ دیا، یعنی سن کر عمل نہ کیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی انبیاء جو ہیں وہ کئی سال تبلیغ کرتے رہتے اور اس کے بعد جیسے آپ تبلیغ کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی آپ سے پہلے انبیاء بھی تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب لوگ اور قوم یہ کہہ دیتی ہے کہ تم تو جھوٹے ہو اور وہ انبیاء کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دیتا اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی کتنے قصے گزرے کتنے انبیاء کے، یہ تو چند انبیاء ہے جو ہمارے سامنے آئے ہیں، تو کتنے ہزاروں انبیاء آئے لیکن سب نے ایک ہی کلمہ ایک ہی طرح کی تبلیغ کی۔ تو یہ سارے قصے عقل اور شعور رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے اگر وہ عبرت حاصل کریں۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کر رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ہدایت ان کے لیے ہے جو مانگتے ہیں، اور یہ رحمت پھر جو ایمان والے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ رحمت بھی ان کے لیے ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آمین یا رب العالمین۔